بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل الکتاب والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق شفیعا لیوم الحساب۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سفر میں آج ہمارا 14واں سبق۔ آپ نے گزشتہ کل کے سبق میں یہ سنا، آخری بات جو تھی وہ یہ کہ دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے جب اٹھنا ہے تو سجدے سے براہ راست کھڑے نہیں ہو جانا، بلکہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ کر پھر اٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ ہمیں نہیں اگر کسی نے بتایا آج تک تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جس طرح ہم نے پہلی رکعت مکمل کی بغیر دعائے استفتاح کے، دعائے استفتاح میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سے زیادہ دعائیں ہیں، سبحانک اللہ بھی ہے، اللہم باعد بینی بھی ہے۔ یہ ہم نے صرف اس وقت پڑھنی ہے جب ہم پہلی رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت براہ راست بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے اس کے بعد قرآن کا کوئی بھی حصہ تلاوت کریں گے، اسی طریقے سے دوسری رکعت مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر بیٹھیں گے تشہد میں۔ اور یاد رکھیے تشہد دو ہیں، ایک ہے 2 رکعتوں سے زیادہ والی نماز کا تشہد جس طرح ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، اور ایک ہے فجر کی نماز یا 2 رکعتوں والی نماز کا تشہد۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو درمیان والا تشہد ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، بایاں پاؤں بچھا کے اپنا وزن بائیں پاؤں کے اوپر ڈالیں، جس طرح ہمارا عام آدمی بیٹھتا ہے۔ میرا خیال آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں احادیث وغیرہ موجود ہیں، لیکن جو آخری تشہد ہے، چاہے وہ 2 رکعتوں کے بعد ہو، چاہے وہ 3 کے بعد اور چاہے وہ 4 کے بعد ہو، اس میں ہم نے بیٹھنا ہے تورک کی پوزیشن میں۔ تورک کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ بیٹھیں، آپ میں سے کوئی کر کے دکھائے گا کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کا جو بایاں پاؤں ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر نکلا ہوا ہو اور آپ کا وزن آپ کی بائیں ران کے اوپر ہو، ران زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ بھی بہت سارے ہمارے نمازیوں کے لیے نئی بات ہوگی، ہمیں آج تک کسی نے نہیں یہ بتایا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بار پھر سمجھا دوں، تشہد کتنی قسم کا ہے جی؟ 2، ایک ہے درمیانی تشہد اور دوسرا ہے آخری تشہد۔ آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، درمیانی تشہد اور آخری تشہد۔ درمیانی تشہد میں ہم اس طرح بیٹھیں گے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہوگا اور بایاں پاؤں ہماری پیٹھ کے نیچے ہوگا اور ہمارا وزن بائیں پاؤں کے اوپر ہوگا۔ آخری تشہد میں کیا کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے، لیکن بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی سے باہر نکال کر
اپنا سارا وزن جو ہے وہ اپنی ران اور پیٹھ کے بائیں حصے پہ ڈال لینا۔ اس سلسلے میں جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے کافی ساری احادیث کا خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد میں بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ نہ تو بالکل نیچے گھٹن تک پہنچے ہوئے تھے اور نہ بالکل گھٹنوں سے پیچھے رانوں تک ہٹے ہوئے تھے، بلکہ گھٹنوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی ووضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری۔ ایک روایت میں رکبتہ الیسری کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو آپ کی دائیں ہتھیلی دائیں ران یا گھٹنے پر ہوتی اور بائیں ہتھیلی بائیں ران یا گھٹنے پر ہوتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہاتھوں کا سہارا لینے سے منع فرمایا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی آپ جس طرح ہمیں بیٹھنے کی صورتحال بتا رہے ہیں، بیٹھنے کی حالت بتا رہے ہیں، ہم تو بڑی مدت سے 30-40 سال سے ہمیں بتایا ہی نہیں کسی نے۔ میرے عزیز کوشش کریں تو انسان آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھال سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ تشہد میں انگلی کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے بات بھائی کہتے ہیں لو جی اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ یہ ہمارا بھائی اگر تھوڑا بہت اس کو انگریزی کا تڑکا لگاؤ تو میرے جیسا دیہاتی آدمی اگر ہارن کو ہارن بول دے تو ان کے معدے کے اندر مروڑ اٹھنے لگتا ہے کہ انگریزی کی توہین ہو گئی۔ لیکن نماز جیسا رکن جس کی اہمیت بالکل واضح ہے، اس کے بارے میں اگر ایک بات کا خیال نہ رکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، کسی کو آدھی کا، کسی کو چوتھا حصہ، کسی کو 10واں حصہ، اور فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور نماز کیا کہتی ہے؟ جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا اسی طریقے سے اللہ تمہیں ضائع کرے۔ اس وجہ سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنی نیند کو خراب کر کے چل کر محنت کر کے مشقت کر کے مسجد میں آئے بھی، نماز ادا کرے بھی، لیکن پھر اس کو اس کی نماز کا اجر نہ مل سکے تو فائدہ کیا؟ اس لیے جو تشہد کے دوران انگلی ہے اس حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس انگلی کو ہم نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر نہیں اٹھانا۔ جو ہمارے بھائی صرف شہادتین کے وقت انگلی اٹھاتے ہیں وہ سنت کے خلاف چلتے ہیں۔ اس کو شروع سے لے کر آخر تک اٹھائے رکھنا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شروع سے لے کر آخر تک نہ صرف یہ کہ اٹھائے رکھتے تھے بلکہ آہستہ آہستہ حرکت دیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے تشہد کی جو انگلی ہے
یہ شیطان کو لوہے سے زیادہ لگتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ انگلی رکھنی کہاں چاہیے، انگلی کی پوزیشن کیا ہو؟ توجہ کیجیے گا۔ پہلی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے بڑی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ دائرہ بنائیں۔ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، میرے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں نا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے اور شہادت کے ساتھ والی سب سے لمبی جو انگلی ہے اس کے ساتھ دائرہ بنائیں۔ دوسری پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ شہادت والی انگلی کی جڑ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ یہ سب بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ دو حالتیں ہیں اس کی، اور یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ یہ جو دائرہ ہوتا ہے نا ہمارا، یہ جو جڑ کے اندر شہادت والی انگلی کی جڑ کے اندر انگوٹھا لگانا ہے، اس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں تریپن کا اشارہ، کیونکہ عربوں کے ہاں ایک ہاتھ پر وہ 100 کی گنتی گن لیتے ہیں، ہمیں گننا نہیں آتی، ہم اسی وجہ سے وہ منکے پہ من کا ٹھا من کا تسبیح استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر بات آئے گی۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ شہادت کی انگلی اٹھاتے وقت دو حالتیں سنت سے ثابت ہیں۔ پہلی حالت، آپ اپنی مٹھی کو بند کریں، یہ میرے ہاتھوں کی تینوں انگلیاں آپ کے سامنے ہیں، شہادت کی انگلی کے علاوہ گول دائرہ بنائیں لمبی انگلی کے ساتھ، انگوٹھے کے ساتھ۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ اس انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھیں۔ یہ دو حالتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ طور پر ثابت ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ پہلے اور آخری تشہد میں کیا پڑھا جائے۔ سن لیجئے، درمیانی تشہد ہو اس میں آپ اکیلا تشہد پڑھ لیں، التحیات نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد شہادتین ہیں، یہاں تک پڑھ لیں گزارا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا۔ بعض لوگوں نے کہا جس نے ساتھ درود شریف نہیں پڑھا اس کی نماز گئی، یہ بات غلط ہے۔ بعض نے کہا جس نے درود شریف پڑھ لیا اس نے غلطی کی، اس کو ساتھ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے، درمیانی راستہ۔ شدت، انتہا پسندی، سختی اسلام کا مزاج نہیں۔ جہاں اسلام نے سختی کی ہے وہاں ہم سختی کریں گے۔ مثلا عقیدے کا مسئلہ آ جائے نا، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں میں نے 3 موقف آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا، جس نے درود شریف ساتھ پڑھ لیا وہ سجدہ صاحب کرے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا، جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تیسرا موقف جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، پڑھ لیں گے تو اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بات آج ہے ایک اور چیز میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تشہد اس طرح سکھایا ہے جس طرح قرآن کی سورہ مبارکہ سکھائی جاتی ہے، اور
سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو آہستہ آواز سے آواز نکالے بغیر پڑھا کرتے تھے، اونچی آواز سے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ تشہد کے الفاظ کون کون سے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل اسی طرح تشہد سکھایا جس طرح آپ مجھے قرآن کی کوئی سورہ مبارکہ سکھاتے تھے۔ اور کیا سکھاتے تھے؟ التحیات، ایک بار پھر عرض کر دوں، التحیات نہیں، یا کے اوپر شد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام کی تمام زبانی عبادتیں وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تمام کی تمام بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، تمام کے تمام پاکیزہ کلمات بھی اللہ کے لیے۔ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہاں پھر ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ کیوں نہیں؟ مسئلہ ہے نا، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب، عبادت کے اندر کیوں کا کوئی تصور نہیں۔ فجر کے فرض 2 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں؟ یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ رمضان کے روزے 30 کیوں ہیں اور سال کے بعد کیوں ہیں؟ ہر مہینے کے اندر 3 اللہ تعالیٰ فرض کر دیتا، 12 اور 36 ہو جاتے۔ نہیں، عبادت میں صرف ایک اصول چلتا ہے کہ جس طرح اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادت نازل فرمائی، آقا علیہ السلام نے جس طرح ہمیں سکھائی ہے ہم اس طرح کریں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ابتدا میں ایک حدیث پڑھی تھی، آج پھر پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ نماز کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو امت کے ساتھ شفقت ہے، محبت ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ رب کائنات نے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ آیا تو عقیدے کا مسئلہ صاف کر دیا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد کیا ہیں بھائی؟ رسول ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد کیا کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی صاف اور سیدھی بات ہے، اللہ کا رسول مان لیں گے، اللہ کا بندہ نہیں مانیں گے۔ اور ایک اور ذرا تھوڑی سی نئی بات میں آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت ہم پڑھا کرتے تھے السلام علیک ایھا النبی۔ جب آقا علیہ السلام فوت ہو گئے تو ہم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا السلام علی النبی، اے اللہ سلامتیاں نازل کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب میں اس سلسلے میں آپ کو نئی تفصیلات میں لے کر جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کے معمولی فرق کے ساتھ کافی سارے الفاظ ثابت ہیں، لیکن بنیادی طور پر تشہد یہی ہے جو میں نے آپ کو سکھا دیا۔ اللہ نے چاہا تو نماز کے ساتھ ہمارا سفر جاری رہے گا،
آج کا نماز کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کار کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔